السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عامر نذیر اور آج ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں انسائٹ ود ڈاکٹر عامر۔ ہمارے پوڈ کاسٹ میں زیادہ تر ہماری جو گفتگو ہے وہ پبلک پالیسی، گورننس، انٹرنیشنل پالیٹکس اور اس طرح کے دیگر ایسے ایشوز جہاں ہمارے ملک میں کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہوتا کہ جس میں ایک ایسی ادبی گفتگو ہو، تحقیقی معاملہ ڈسکس ہوں۔ ہم نے اس فورم کو اسی لیے سٹارٹ کیا ہے کہ ہم ایسی شخصیات کو یہاں مدعو کریں جو گورننس، پبلک پالیسی، پارلیمنٹری اسٹڈیز، نیشنل ایشوز ہیں یا آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے یا آپ کی جیو پالیٹکس ہے، اس معاملے میں اپنا ایک اسٹرانگ انسائٹ رکھتے ہوں اور جو بھی وہ بات کرتے ہوں اس کے پیچھے ایک پیور ایکیڈیمک ریفرنس موجود ہو۔ تو ایسی ہی شخصیات میں سے ہم آج اپنے پوڈ کاسٹ میں ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر شہباز علی خان۔ ڈاکٹر شہباز علی خان شعبہ پبلک ایڈمنسٹریشن اسلامیہ یونیورسٹی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف نارتھ ملائیشیا سے پی ایچ ڈی کی ہے اور یہ گورننس میں بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈسکس کیا جائے یا کوئی ایسا ڈسپلن ڈسکس کیا جائے جس کی طرف اسٹوڈنٹس مائل ہوں، اس کو پڑھیں، اپنے گورننس کے مسائل کو سمجھیں، ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ تو آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو۔ بہت شکریہ عامر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ہم بغیر کسی بریک کے بات کرتے ہیں کہ سر پاکستان میں جو گورننس کے ایشوز ہیں، ظاہر ہے یہ ایک ایوولوشن ہے، چلتا ہے، پاکستان میں بھی سٹارٹ ہے، ایک ایوولوشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ گورننس کے ایشوز کو ریزالو کیا جا سکے اور سروس ڈیلیوری کا جو میکانزم ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو سکے۔ تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی انڈیویجول اس معاملے کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا ڈسپلن چوز کرنا چاہتا ہو کہ وہ صرف گورننس کو ڈسکس کرے، اس میں تحقیق کرے اور اس کو وہ اپلائی بھی کرے، تو ایسا کوئی شعبہ، کوئی ایسا ڈسپلن ہے تو پلیز وہ بتائیے۔ جی عامر صاحب، بڑا پرٹیننٹ کویشچن آپ کا ہے۔ اگر آپ دیکھیے اس سارے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کا جو اوور آرچنگ امبریلا ہے نا اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ سارے جو موضوعات ہیں اس کا تعلق ہے اسٹیٹ سائنسز کے ساتھ، کہ ریاستی امور یا ریاستی علوم کون سے ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ پھر ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس اگر ہوگی تو وہ بہتر طور پہ اپنے کریئر کو آپٹ کر سکیں گے۔ جب ہم اسٹیٹ سائنسز کی بات کرتے ہیں یا ریاستی امور کی جو ہے انجام دہی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے ایڈمنسٹریشن ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، یا جس کو ہم عرف عام میں ایگزیکٹو کہتے ہیں، کہ یہ ان تین ستونوں میں بھی شامل ہے جس کے اوپر ایک ریاست جو ہے وہ اس کا توازن قائم ہوتا ہے۔ تو جو بز ورڈ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن، جب آپ اس کو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایسا ڈسپلن ہے جو کہ ریاستی امور کی انجام دہی کرنے والے انڈیویجولس کو نہ صرف ٹرین کرتا ہے، گروم کرتا ہے، بلکہ ان کو اس انداز میں ڈیولپ کرتا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ یا کنونشنل نالج کو یوٹیلائز کرتے ہوئے فیوچرسٹک پالیسی میکنگ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب دو تین چیزوں کا امیلگمیشن ہے اس کے اندر۔ جب ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں، سائملٹینیسلی ہم پبلک پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا ہم گورننس کے دیگر اسپیکٹس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم بطور شعبہ پبلک ایڈمنسٹریشن جب اپنے گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہاں ہم 8 سیمسٹرز کے اندر اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ان سارے موضوعات کے حوالے سے نہ صرف رہنمائی فراہم کرتے ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے کریٹیکل تھنکنگ سکلز کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ اچھا، میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا اس شعبے کی لیبز ہیں وہ سوسائٹی ہے۔ جب لیب کا کنسیپٹ ہمارے دماغوں میں آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا تعلق سائنٹیفک ڈسپلن کے ساتھ ہے۔ ہم چونکہ سوشل سائنسز کا ڈسپلن ہے، وی ڈیل ود ہیومن بینگس اور ہم ہیومن بیہیویئرز اور ہیومن ایموشنز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو پبلک ایڈمنسٹریشن کی ریئل ٹائم امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن آپ کو نظر آتی ہے معاشرے کے اندر۔ تو اگر کسی معاشرے میں بگاڑ ہے اس کے اداروں کے اندر، یا جو وہاں کے باشندے ہیں وہ اپنی ریاست سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ گورننس کے مسائل موجود ہیں اس معاشرے کے اندر۔ بہت ڈیٹیل میں ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، لیکن پرائمریلی اگر ہم پاکستانی معاشرے میں گورننس کے مسائل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں یا کوشش کریں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کرپشن آلود معاشرہ ہے، میرٹ نظر نہیں آتا آپ کو اس معاشرے کے اندر، یا لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں سفارش کا کلچر موجود ہے، پاکستان میں ریفرل بیس سوسائٹی ہے، آپ کو ایک اچھی ڈگری حاصل کرنے کے باوجود اپنے کریئر کو آپٹ کرتے ہوئے ریفرنس یوز کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بیسیکلی گورننس کے مسائل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو پھر جیسے آپ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں تو میں اس کے کچھ مزید موضوعات کی بات جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کچھ ہم کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ کرتے ہیں کہ ہم گورننس کے مسائل کو اس میں ہم تحقیق کے لیے لا سکتے ہیں
تاکہ تحقیق کی جا سکے، آگے بڑھا جا سکے. تو پاکستانی پرسپیکٹو میں اگر دیکھا جائے تو کون سے ایسے ایریاز ہیں جو پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کہ جن پر ریسرچ کی جا سکتی ہو اور ریسرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو تاکہ وہی ان کے ہی رزلٹس کو ہم اپنے گورننس کو بہتر کرنے کے لیے اپلائی کر سکیں؟ وہ ایریاز ہمارے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو بتائیے پلیز. اچھا، ایک تو نا دیکھیے کسی بھی معاشرے میں کچھ عصری علوم ہوتے ہیں سر. اور اگر آپ ان عصری علوم سے نابلد ہیں تو یقینی طور پر آپ کنٹمپرری ورلڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن جو معاشرے ڈومینیٹ کر رہے ہیں نا وہ ان عصری علوم کے ساتھ ساتھ فیوچرسٹک نالج کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے آسان لفظوں میں کہ اگر میں کلاس روم کے اندر اپنے بچوں کو وہ علم دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں حاصل کر کے آیا تو اس کا مطلب ہے ان کو ماضی کی تعلیم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو ان کے لیے فائدہ مند یا سود مند ثابت ہو سکتی ہے کہ میں ان کو آج کی تعلیم دے رہا ہوں، لیکن اس آج کی تعلیم دینے کے باوجود بھی وہ بچے اس دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جو فیوچرسٹک نالج کی بات کر رہی ہے. تو جب میں گورننس کی بات کرتا ہوں اور آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل گورنمنٹ یا ای گورنمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کنونشنل پبلک ایڈمنسٹریشن تو شاید کہیں بہت پیچھے رہ گئی. یہ جو سبجیکٹ یا ڈسپلن انٹروڈیوس ہوا یہ 1970s 80s میں یو ایس میں کے جو اسکالرس تھے وہ پائنیئر تھے اس سبجیکٹ کے. اگر آپ اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کی بات کریں تو ارلی ہیومن سویلائزیشن جب سے موجود ہے، جب سے ریاستوں کا وجود کسی بھی شکل میں رہا یا حکومتوں کا وجود کسی بھی شکل میں رہا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا وہاں پر انتظام و انصرام کے لیے کوئی نہ کوئی ایک میکینزم ضرور موجود تھا جس کو ماڈرن ورلڈ نے سوفسٹیکیٹڈ وے میں پبلک ایڈمنسٹریشن کہنا شروع کر دیا. تو اب جس ایڈمنسٹریشن کی یا جس پبلک ایڈمنسٹریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے نئے ایونیوز ہیں ڈیجیٹل گورنمنٹ، اس کے نئے ایونیوز ہیں ای گورنمنٹ، اس کے نئے ایونیوز ہیں ڈیٹا بیسڈ یا اے آئی بیسڈ ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن میکنگ. تو ان موضوعات کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنے گریجویٹس کو اچھا پروڈیوس کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے گریجویٹس کو کون سا نالج دے رہے ہیں، کون سے سبجیکٹ سے کون سا کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں. تو میں اگر آپ سے اپنے ڈپارٹمنٹ کا پرسپیکٹو شیئر کروں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بورڈ آف اسٹڈیز کے تھرو، اپنی ڈپارٹمنٹل میٹنگس کے تھرو اپنے کریکلم کو ہم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ تمام جامعات جو کہ پرائرٹائز کر رہی ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کو ان کے ساتھ اپنا لائزون ہم بلڈ کرتے ہیں. اور انٹرنیٹ نے چیزوں کو بہت سمیٹ دیا. ریئل ٹائم میں جو نالج جنریٹ ہو رہا ہے آپ کی ایکسیس اس تک ہے اور ادر فری ایکسیس آپ کی ہے اس تک. تو ہم کوشش کرتے ہیں ایسے تمام کیسز کو یا ایسے تمام ایونیوز کو ہم جو ہے نا ایکسپلائٹ کریں اور اپنے بچوں کو گائیڈ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. کسی حد تک چیلنجز ہمیں ہیں کمپیریٹیولی وی آر اے نیو ڈپارٹمنٹ تو ہم زور لگا رہے ہیں. وی آر اے ویری گڈ ٹیم، ینگ ٹیم ہے، انرجیٹک ہے، لیکن آئی بلیو سو کہ تھوڑے عرصے میں ہم ساؤتھ پنجاب کا ایک ٹاپ پبلک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوں گے انشاءاللہ. اگر سر ہم فیوچرسٹک اپروچ کو لے کر آگے چلنا چاہیں، جیسے آپ نے کہا کہ فیوچرسٹک اپروچ ہونی چاہیے کہ آپ ایسے ایریاز کو ریسرچ کریں جو آپ کے فیوچر کو سیکیور کریں، فیوچر میں آپ کو جو آج گورننس کی ایشوز ہیں فیوچر میں نہ آئیں. اب ان کو لے کر اگر ہم اپنی جامعات پر، اپنی یونیورسٹیز پر اگر نظر ڈالیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز وہ ایک اچھا رول پلے کر رہی ہیں اس میں، اس پرسپیکٹو میں کہ ہمیں فیوچرسٹک ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا عامر صاحب دیکھیے، جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسرے اینڈ پہ ہم سروس ڈیلیوری کی بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ جامعات کی اگزامپل یا جامعات کی کیس اسٹڈیز کو ڈسکس کرنا چاہیں تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جامعات کون سی سروسز ڈیلیور کر رہی ہیں. ایک تو سب سے پہلے جامعات کے رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم بیسیکلی ایک نالج کریٹنگ ہب ہیں. جو یونیورسٹیز ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا ڈرائیونگ انجن ہوتے ہیں. ماڈرن ورلڈ کے اندر جہاں ہم نالج اکانومی کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک بڑا پیراڈائم شفٹ آیا. ہم پوری دنیا جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف شفٹ ہوئی ہے. تو اگر تو آپ کوئی ڈرم بیٹنگ کرتے رہیں گے جیو پالیٹکس کے تو ماڈرن ورلڈ سے پیچھے رہ جائیں گے. جو ریسنٹ 2-3 ایپیسوڈز آپ کے سامنے ہوئی ہیں جنگوں کی، پہلگام واقعے کے بعد جو انڈین ایگریشن تھا، ایک فالس فلیگ آپریشن انہوں نے کیا، پاکستان کو ملائن کیا، بہرحال جو بھی ہسٹری نہ ہو. تو پاکستان نے جو رسپانس دیا اور اس میں نہ صرف یہ کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اس کی دھاگ بیٹھی اور جو سکلز تھے پاکستانی پائلٹس کے وہ بھی دنیا نے دیکھے. تو جب پبلک ایڈمنسٹریشن ڈسپلن کی آپ بات کریں گے تو وہاں پر ہمیں وہ تمام کریٹیکل سکلز جو سافٹ سکلز ہیں وہ بھی ہم سکھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور ساتھ ساتھ وہ ماڈرن ٹیکنالوجیز جس کو بیس بنا کر فیوچر کا منظر نامہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اب جب سروس ڈلیوری کی میں بات کر رہا تھا تو ہماری جو جامعات ہیں ان کا پہلا بنیادی کام تو یہ ہے کہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنا. دوسری یہ کچھ سپورٹ سروسز جو ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی ان کے لرننگ میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں.
اگر آپ فرض کیجیے یہاں پر ہم ایڈمنسٹریشن کو لنک کر دیں ڈیجیٹل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، تو بچوں کو ان کے پورٹل کے ذریعے سے وہ ساری سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں. یعنی وہ ساری سروسز جس کے لیے اسٹوڈنٹس کو کئی ڈور اسٹیپس پہ جانا پڑتا تھا، مختلف انڈیویجولس کو پرسنلی یا فزیکلی ڈیل کرنا پڑتا تھا، تو ہم نے بہت آسانی کے ساتھ وہ تمام سروسز ان کی پورٹل پہ ان کو دے دی. جسٹ دے نیڈ این انٹرنیٹ، اور اس کے بعد اپنی کوئی کیوری اس پورٹل کے تھرو سبمٹ کرتے ہیں، وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں چلی جاتی ہے، اس کو وہاں سے ایڈریس کر دیا جاتا ہے اور اس کا سولوشن ایک ڈیو ٹائم کے اندر ان کو مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50-60 ہزار اسٹوڈنٹس کو اگر فزیکلی ڈیل کرنے کے بجائے ہم نے ایک انٹرفیس کے ذریعے سے ڈیل کرنا شروع کیا، تو وہ جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کا جو ایک اسمارٹ ہو گئی. ایگزیکٹلی وہ اسمارٹ ایڈمنسٹریشن ہو گئی. تو ہم اس کیس اسٹڈی کو اپلائی کر سکتے ہیں دیگر ڈپارٹمنٹس کے اوپر بھی. اب میں پولیس کی ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا. میرا کام جو پی ایچ ڈی کا ہے وہ پولیس ریفارمس کے اوپر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سے 1.5 دہائی کے اندر پاکستان میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں خاصی بہتری ہمیں نظر آتی ہے. آپ آج گھر بیٹھے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنا سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے اپنی کریکٹر سرٹیفکیٹ ایکوائر کر سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے اپنی FIR لانچ کر سکتے ہیں. ایسی کئی سروسز ہیں جو آپ کو اپنے ڈور اسٹیپ کے اوپر مل رہی ہیں. تو اس سے نہ صرف ہمارا جو ہیومن ریسورس چیلنجز ہیں اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، ہماری جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں وہ الٹیمیٹلی ریڈیوس ہوئی ہیں، اور ہماری جو ورکنگ وہ اسمارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سروس ڈلیوری پرسپیکٹو میں جو ماڈرن پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ایک بڑا انٹیگرل امپورٹنٹ رول ہے. خاص طور پر اگر ہم آج ڈیسیجن میکنگ کی بات کریں، ہمیشہ سے ڈیٹا امپورٹنٹ ہے ڈیسیجن میکنگ کے اندر. تو جو بگ ڈیٹا ڈیسیجن میکنگ ہے اس کی میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. پاکستان نے جب کووڈ کا سامنا کیا تو ہم نے ایک NCOC نامی ایک آرگنائزیشن ایک سینٹر قائم کیا. بیسیکلی اس ڈپارٹمنٹ یا آرگنائزیشن کا پرپز کیا تھا کہ ریئل ٹائم ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہو اور اس کے بیسس کے اوپر ہم پالیسی میکنگ یا ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں. تو ایک شاندار ہمیں نتائج ہمارے سامنے آئے کہ جو مختلف شہروں سے، قصبوں سے، علاقوں سے ڈیٹا اکٹھا ہو رہا تھا، NCOC اس ڈیٹا کو مانیٹر کرتی تھی. اس کے بیسس کے اوپر ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن لیتی تھی کون سے علاقے میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانا ہے، کون سے علاقے میں نرمی کرنی ہے، کہاں پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہاسپٹلس کے اوپر کتنا اسٹرین آ رہا ہے، تو ہم اپنے ریسورسز کو کہاں موبلائز کریں. تو آپ نے یہ دیکھا پاکستان جیسی کنٹری جس کے بارے میں بہت سارے کوشچن مارکس تھے کہ پاکستان اس طرح کے پینڈیمک کا مقابلہ کیسے کرے گا، اور اب ہمیں ٹیسٹ کیس کے طور پر بڑھایا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈڈ ونڈرز ان دیٹ پرٹیکولر فیلڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پرٹیکولر ایپیسوڈ اس بات کو ڈپکٹ کرتی ہے کہ جب پبلک ایڈمنسٹریشن یا پبلک ایڈمنسٹریٹرز ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ ونڈرز پرفارم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جہاں ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے سروس ڈیلیوری میں تو اپنا وہ کردار نہیں ادا کرنا، لیکن ظاہر ہے ایک وہ علم دیتے ہیں، ایسی ریسرچ کے لیے پلیٹ فارمز دیتے ہیں کہ جہاں اسٹوڈنٹس آئیں، سیکھیں، آگے بڑھیں اور آگے جا کے اپنا کوئی سوسائٹی میں رول پلے کریں. اب جب ہم یونیورسٹیز کا رول ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے فیکلٹی کا اور ٹیچرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یونیورسٹی ٹیچرز کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اب نئے ٹیچرز انرجیٹک ہوں، پرو ایکٹیو ہوں، ماڈرن ریسرچ کی ٹیکنیکس میں وہ یعنی بڑے ماہر ہوں، ایکسپرٹس ہوں، ایسے ٹیچرز کو آگے آنا چاہیے اب یونیورسٹیز میں، اور تاکہ جہاں یونیورسٹیز انفراسٹرکچر بلڈ کرتی ہیں، فنڈز دیتی ہیں، وہاں فیکلٹی بھی ویسی کی ہونی چاہیے تاکہ کمپیٹیبلٹی بلڈ ہو سکے. اچھا دیکھیے عامر صاحب، ان دس ایور چینجنگ ورلڈ نتھنگ از پرماننٹ. نہ آپ کے اسکلس پرماننٹ ہیں، نہ آپ کا نالج پرماننٹ ہے. آپ ہر کچھ عرصے کے بعد آپ کی بہترین چیز آبسلیٹ ہو جاتی ہے، اور دنیا میں سے کئی ایگزامپلز آپ کے سامنے موجود ہیں، بی اٹ ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر اور دی ہیومن اسکلس. تو یہ ذمہ داری ہم دونوں پر عائد ہوتی ہے، جامعات کے اوپر بھی اور جامعات میں کام کرنے والی ہیومن ریسورس کے اوپر بھی، کہ آپ نے اس تیز رفتار دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو کمپیٹیٹو بنانا ہے. اصل میں جو پبلک سیکٹر ڈپارٹمنٹس کے اندر جو پرماننٹ جابس کا کانسیپٹ ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں لیتھارجی بھی کریٹ کرتا ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، تو پرائیویٹ سیکٹر KPIs کی بات کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر آپ کی جاب کو اس وقت تک سیکیورٹی کی بات کرتا ہے جب تک آپ بینیفیشل رہیں گے آرگنائزیشن کے ساتھ. سو آئی ایم ناٹ اگینسٹ دس پرماننٹ سارٹ آف تھنگ، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں کمپیٹیونیس کی بات کرنی پڑے گی، ریوارڈ سسٹم کو لنک کرنا پڑے گا پرفارمنس کے ساتھ. آپ کے پاس انفارچونیٹلی جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنس کے اندر ریوارڈ کا سسٹم ہے وہ بہت آرتھوڈاکس ہے، اس کو میرے خیال میں ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر ری انجینئرنگ جو ہے وقت کا تقاضا ہے. تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ کیا اپرچونیٹیز موجود نہیں ہیں، بے تحاشا اپرچونیٹیز موجود ہیں. دنیا کی بہترین جامعات آپ کو ایون فری کورسز ایسے کرواتی ہیں، فری سرٹیفکیشنز کرواتی ہیں جہاں پہ آپ اپنے اسکلس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں.
لیکن چونکہ میں وہی دہراؤں گا اپنی بات کہ ہم نے KPIs کے ساتھ لنک نہیں کیا اس کو، تو میں بطور معلم یہ سمجھتا ہوں کہ بال ٹھیک ہے میری جامعہ میں جاب ہو گئی، اب میرے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ میں نے اپنا نالج اپ گریڈ کرنا ہے، نہ میں نے اپنے اسکلز اپ گریڈ کرنے ہیں. تو جب میں ماضی کا نالج پڑھا رہا ہوں گا تو ماضی کا نالج میرے بچوں کو فائدہ نہیں دے رہا. تو یس دیر آر مینی پرائرٹی ایریاز جس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک نیشنل پرائرٹی گائیڈ لائن ضرور ہونی چاہیے. ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرس کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں اچھے پبلک ایڈمنسٹریٹرس کی ضرورت بھی ہے. اور ہمیں یہ جامعات کو یہ میسج دینا چاہیے گورنمنٹ لیول پر کہ آپ کس طرح کی کوالٹی گریجویٹس پروڈیوس کریں. کیا ہمیں صرف وہی کنونشنل بیوروکریٹک ماڈل کو رن کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے بیوروکریٹس چاہیے، یا ہمیں سروس ڈلیوری میں ایکسپرٹیز چاہیے؟ تو یہ بات چیت کرنی پڑے گی. اور میرا خیال ہے جیسے یہ آپ کا فورم ہے، ہم یونیورسٹیز میں بھی انگیج کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ لیول پر بھی لوگوں کو، تو یہ اس بات کی ریئلائزیشن موجود ہے. کہیں نہ کہیں ریفارمز آ رہی ہیں ہماری پبلک سیکٹر ریفارمز کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے گورنمنٹ نے کمیشن، یعنی سبسیکوینٹ گورنمنٹ نے ڈفرینٹ کمیشنز قائم کیے ہیں اور ایڈوانسمنٹ بہرحال ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروسیس سلو ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پروسیس جمود کا شکار نہیں ہے. تو ہمیں بہرحال اپنے گورنمنٹ کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی بیوروکریسیز کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹریٹ لیول بیوروکریسیز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے مسائل ان کے ڈور اسٹیپ پر جا کر حل ہوں. اور ٹیکنالوجی نے یا ڈیجیٹلائزیشن نے آپ کو وہ وے آؤٹ بھی دے دیا کہ آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں. اچھا سر، یہ جہاں ہم گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں، پھر یونیورسٹیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیکلٹی کو بھی ڈسکس کیا. اسٹوڈنٹس بہت اہم اسٹیک ہولڈرس ہیں، جنہوں نے پڑھنا ہے، جنہوں نے آگے نکلنا ہے، انہوں نے آگے جا کے لیڈ بھی کرنا ہوتا ہے. تو گورننس کے مسائل کو دیکھتے ہوئے پاکستانی پرسپیکٹو میں خاص طور پہ کیا اسٹوڈنٹس میں کوئی رجحان آیا ہے یا رجحان میں کوئی بہتری آئی ہے کہ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن، گورننس، پبلک پالیسی، اس طرح کے جو سوشل سائنسز کے سبجیکٹس ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو ایک بھیڑ چال ہے کہ آپ نے سائنس ہی پڑھنی ہے، کمپیوٹر ہی پڑھنا یا انگلش ہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ وہ مجھے رجحان کم نظر آتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس میں کوئی اس طرف رجحان بڑھا ہے کہ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن یا اس طرح کی ڈسپلنس کو وہ پڑھیں؟ آپ صاحب یہ بہت بنیادی نقطہ آپ نے چھیڑا ہے. دیکھیے پاکستان میں انفارچونیٹلی کریئر کاؤنسلنگ اتنی زیادہ نہیں ہے. اچھا ہم کریئر کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں بھی تو یونیورسٹی لیول پر آ کر کرتے ہیں، جبکہ یہ کام بہت پہلے اسکولس میں شروع ہو جانا چاہیے. پھر بچہ ایک بنیادی سوال کرتا ہے آپ سے، ہم سے، کہ ہمیں کون سا ڈسپلن آپٹ کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے اس کا جواب بہت سادہ سا بھی ہے لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو آپ کے اسکلز ہیں اس کے اکارڈنگ، اور کمپلیکیشن یہ ہے کہ بچہ کیسے پہچانے کہ اس کے اندر اسکلز کون سے موجود ہیں. اس ڈیٹیل میں جائے بغیر میں اگر اپنے سبجیکٹ یا ڈسپلن کی بات کروں، دنیا کا کوئی شعبہ، دنیا کا کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے جو کہ بغیر ایڈمنسٹریشن کی چلایا جا سکتا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک ہمہ گیر قسم کا سبجیکٹ ہے. آپ سائنٹسٹ ہیں، انجینئر ہیں، ویٹرین ہیں، آپ پولیٹیشین ہیں، آپ کی سائز آف آرگنائزیشن چند لوگوں پر مشتمل ہے، ایک ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے. جس بھی شکل میں آپ موجود ہیں آپ کو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت پڑے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے گریجویٹس کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ لمٹ لیس ہیں. پھر ہم نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ کمپیوٹر سائنسز یا AI کے ایڈوینٹ کی وجہ سے باقی جابس جو ہیں وہ آبسلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں یا ہو جائیں گی. اور پبلک ایڈ کے گریجویٹس کے لیے انٹرسٹنگ فنامنا یہ ہے کہ ان کے لیے ریکوائرمنٹ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. جو ہیومن ریسورس کے اوپر ڈپینڈنسی ہے وہ چینج ہو سکتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ AI یا جو مشینز ہیں وہ ریپلیس کر لیں گے ہیومن بینگس کو. AI یا مشینز ہیومن بینگس کے اسکلس کو ریپلیس کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں عامر صاحب، میں آپ کو 2-4 ویلیوز بتاؤں اور کہ اس کی ملٹیپلیکیشن کر کے، اور اگر آپ اس ملٹیپلیکیشن کو کیلکولیٹر کے ذریعے پرفارم کرنے کی کوشش کریں اور میں آپ سے آرگومنٹ کروں کہ عامر صاحب اپنا دماغ استعمال کیجیے، آپ تو بہت نالائق واقعہ ہوئے ہیں، تو آپ شاید میرا تمسخر اڑائیں گے. آپ کہیں گے سر 2025 میں اس طرح کی اگر آپ اپروچ رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام بہت آسانی سے کیلکولیٹر میرے لیے پرفارم کر سکتا ہے، تو مجھے اپنا وقت ان جو ہے نا وہ زبانی جمع حساب کتاب میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو AI کو سامنے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے فیوچر کا جو نالج ہے وہ پرومپٹنگ ہو. آج میں اور آپ تختی نہیں لکھتے عامر صاحب، کبھی یہ بہت اچھا اسکل تھا. اس بات کے اوپر ہمیں اپنے بچپن میں اپنے اساتذہ سے ڈانٹ پڑا کرتی تھی کہ آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے. تو آج تو ہم کاغذ و قلم استعمال نہیں کر رہے،
وہ ریپلیس ہو گئے کسی دور میں ٹائپ رائٹر سے, پھر وہ ٹائپنگ مشین سے. اب آپ کو ایون ٹائپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یو جسٹ اسپیک اٹ آؤٹ اور آپ کی مشین آٹومیٹکلی اس کو لکھنا شروع کر دے گی, ٹرانسکرائب کر دے گی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اسکلز یا مشینز انسانوں کو ریپلیس نہیں کرتی, ہر دور کے کچھ نئے اسکلز ہیں ان کو سیکھنا پڑتا ہے. تو جو انسان ان اسکلز کو سیکھتے رہیں گے وہ ڈومینیٹ کریں گے, اور جو نہیں سیکھیں گے وہ الٹیمیٹلی آبسلیٹ ہو جائیں گے. اسی میں سر تھوڑا سا اور بھی ایڈ کر دیں کہ کیا ہم کو ایسی کون سی وہ ریزنز ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اس طرف آئے نہیں, اور اب ہم کیا کر لینا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس اس طرف آ جائیں اور ان کو فیل ہو کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ان کو مینیج کرنا ضروری ہے, اور اس کی مینجمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ والے سبجیکٹس پڑھنا بہت ضروری ہیں. اچھا آپ دیکھیے, ایک تو ہر ایک نوجوان اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں تو اس کی خواہش ہے کہ وہ کچھ بہتری لانا چاہتا ہے, تبدیلی لانا چاہتا ہے, اپنا پارٹ پلے کرنا چاہتا ہے. تو ایسے تمام نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کے لیے شاندار ڈسپلن, پبلک ایڈمنسٹریشن, پبلک پالیسی, گورننس کے ایریاز ہیں. جب آپ ان کی پوزیشنز کے اوپر موجود ہوں گے, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گے, گورنمنٹ مشینری کا پارٹ ہوں گے, یا ایون پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اگر آپ لیڈ کر رہے ہوں گے, تو آپ کے پاس یہ آپ کے ایمبٹ میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. آپ وہ تبدیلی لا سکیں گے, وہ ریفارمز انٹروڈیوس کروا سکیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسا پروفیشن کو آپٹ کر لیں جہاں اپنا اسکلز, اپنی انرجیز ویسٹ کریں, تو اپنا پوٹینشیل صحیح ایکسپلائٹ کیجیے. آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں, پی ایم ایس کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی قسم کا کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہتے ہیں, آپ اپنا کوئی بزنس وینچر شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ایڈمنسٹریشن کی ضرورت تو آپ کو الٹیمیٹلی وہاں رہنی ہے. تو یہ وہ ڈسپلن ہے جو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اس معاشرے کو کیسے چلانا ہے. جب میں معاشرے کی بات کرتا ہوں تو معاشرے کے تمام فلیورز ہیں, سائنسدان سے لے کر اور استاد تک, اور فوجی سے لے کے اور جرنیل, بیوروکریٹ تک, ہر ایک شعبے کا آدمی شامل ہے اس معاشرے کے اندر. اس پورے معاشرے کو چلانے کے لیے الٹیمیٹلی آپ کو ان انڈیویجولس کی ضرورت ہے جن کے پاس اورینٹیشن ہو اسٹیٹ سائنسز کی, اور پبلک ایڈمنسٹریشن, پبلک پالیسی, اسٹیٹ سائنسز کا بڑا ڈومیننٹ ڈسپلن ہے. اچھا سر, جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ آپ آئیں, اس فیلڈ میں آئیں, اس میں اسکوپ ہے, آگے آپ کا فیوچر بھی ہے, اور اپنے ملک کے لیے آپ اپنا رول بھی پلے کر سکتے ہیں, تو جب اسٹوڈنٹ آئیں گے کیا انٹرنیشنلی بھی کوئی ایسا ڈسکورس ہے جہاں بچے جا کے شامل ہو جائیں, اس میں کوئی اسکالرشپس ہو جائیں, ان کو کوئی ایسی فیلوشپس مل جائیں, یا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس, یا ایسی کوئی بھی اپرچونیٹی ان کو ملے کہ جہاں بچے جائیں, پڑھیں, سیکھیں, ریسرچ کریں اور واپس آ کے پھر اپنے ملک کی خدمت کریں؟ عامر صاحب, ایسے بے تحاشا ایونیوز ہیں. اب جیسے یہ آج کل سمر کا اسپین چل رہا ہے, ہم اپنے گریجویٹس کو بار بار جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہم اپنی فیکلٹی کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں. دنیا جہان میں بے تحاشا سمر اسکولز ہیں, وہ چند ہفتوں سے لے کر چند مہینوں پر مشتمل ہیں. اس کے علاوہ آپ کی فارمل ڈگریز ہیں, گریجویشن, بیچلرس کی, ماسٹرس کی اور پی ایچ ڈی کے اسکالرشپس ہیں انٹو دا ڈسپلن آف پبلک ایڈمنسٹریشن, پبلک پالیسی, گورننس, مطلب اے آئی ڈیٹا ڈریون مینجمنٹ اینڈ آل دا اسٹف. صرف کرنا کیا ہے کہ بچوں نے اپنی انرجیز کو چینلائز کرنا ہے. آپ دیکھیے گلوبل ورلڈ کے اندر میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ایریا جو ہے وہ آپ کا پالیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے. یہ یعنی یہ وہ ٹرم ہے جو اکٹھے بولی جاتی ہے, ایک کوائنڈ ہے, ودیشت ہے. تو آپ دنیا جہان کے کسی خطے میں موجود ہوں, یو ہیو ٹو ڈیل ود دی پالیٹکس اینڈ ایڈمنسٹریشن. تو اگر آپ اس سبجیکٹ کو, اس ڈسپلن کو آپٹ کرتے ہیں ایز اے کریئر, تو آئی کین گارنٹی یو کہ آپ ایک بہت اچھا پراسپیکٹیو جو ہے وہ کریئر بلڈ کر سکتے ہیں اپنا. دوسرا سر, یہ ایک بڑا اسٹوڈنٹس میں ایک بڑا کنسرن ہوتا ہے, بڑا جینوئن کنسرن. ظاہر ہے آپ کی ان امپلائمنٹ بھی ہوتی ہے, اور کہیں کہیں آپ کو ان چیزوں سے بڑا سویرلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ میں جیسے ہی آپ ایک ڈگری حاصل کر لوں, میں جیسے بی ایس کرتا ہوں, بیچلر یا آگے ماسٹر کر لیتا ہوں, تو مجھے فوری چھوٹی موٹی جاب مل جائے, کیونکہ ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت ساری اس کی جو اکنامک کوئی ضروریات یا اس کی جو مشکلات ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے اس فیلڈ میں, ریسرچ بھی کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, اس کو یونیورسٹیز اس کو اپرچونٹی بھی دیتی ہیں, سارا کچھ, اس کے بعد لیکن اس کے پیچھے ایک اس کی ایسی مجبوری, ایک ایسی پریشانی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک چھوٹی سی نوکری یا ایک چھوٹی سی جاب کے پیچھے وہ سب کچھ کمپرومائز کر جاتا ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں تو ایک کنٹینیوٹی چاہیے نا. ایک بچہ سٹارٹ کرتا ہے, وہ آگے جا کے ریسرچ کرے, پھر ریسرچ کرے, مزید ریسرچ کرے, اس میں بہتری آئے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس سے پھر کیسے نمٹا جائے؟ چیلنجز کے ساتھ ہی ہمیں سروائیو کرنا پڑتا ہے. کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن ایک بڑا امپورٹنٹ ایک تھریٹ ہے کہ جہاں ہمارا اسٹوڈنٹ ریلیٹ کرتا ہے کہ ڈگری از اکول ٹو جاب. ایسی کوئی ایکویشن ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ کے سرٹن اسکلز ہیں جو آپ کو چاہیے, جو گارنٹی کر سکتے ہیں آپ کا اچھا فیوچر. اچھا دیکھیے, یہ جاب کرنا یا بزنس کرنا یہ سیکنڈری معاملہ ہے.
پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپ ایکوپڈ ہو گئے ہیں, آپ کے اندر وہ ریلیونٹ سکلز موجود ہیں, وہ پرٹیننٹ نالج آپ کے پاس آپ نے ایکوائر کر لیا ہے جو اس کمپیریٹیو سینیریو کے اندر آپ کو کسی کے بھی مد مقابل کھڑا کر سکتا ہے. اگر پہلے تو آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے, تو کیوں وہ سوال کا جواب آپ کو ملے گا اس پروفیشن کو آپٹ کرنے سے پہلے, یا ملنا چاہیے. اگر آپ فرض کیجئے کنفیوزڈ ہیں, آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے اور آپ کسی پروفیشن کو آپٹ کر لیتے ہیں, تو یو ول اینڈ اپ ان اے ڈیزاسٹر. یہیں پر کریئر کاؤنسلنگ کی سگنیفیکینس بڑھ جاتی ہے. دا پیپل ہو آر کلیئر ہیڈڈ, جب ان کو پتہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ڈسپلن کو کیوں آپٹ کر رہے ہیں, تو پھر انہیں اگر چھوٹی بڑی جابس کرنی پڑتی ہیں تو اپنا بڑا ٹارگیٹ نہیں بھولتے. وہ چھوٹی جابس کر کے ہو سکتا ہے سیونگ کر رہے ہوں اپنے بڑے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے. جیسے ہو سکتا ہے کسی نے پلان کیا ہو کہ میں نے اپنی گریجویشن کے بعد دنیا کے بہترین پالیسی اسکول کے اندر ایڈمیشن لینا ہے, اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ وہاں پہ 100% فی ویور نہیں ملتا, تو کچھ سرٹن اماؤنٹ مجھے جمع کرنی ہے, سرٹن اماؤنٹ یونیورسٹی مجھے پے کر دے گی, تو ہو سکتا ہے اور جابس کے ذریعے سے وہ کچھ ویسے اکٹھا کر لے. پاکستان میں انفارچونیٹلی رجحان نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی ورکنگ کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, یا ہمارا جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں جو ہیڈ آف دی فیملیز ہیں وہ رسپانسبل ہیں بچوں کی ٹیوشن فی پے کرنے کے لیے. میں تو انکریج کرتا ہوں اپنے بچوں کو کہ ڈیورنگ سروس اگر آپ کو اور جابس ڈیورنگ ایجوکیشن اگر آپ کو اور جابس کرنی پڑے تو یو شوڈ, اور آپ کو کیپیبل ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹیوشن فی خود پے کریں. اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ, اٹس سم تھنگ ٹو سیلیبریٹ اباؤٹ. رادر وی شوڈ بی پراؤڈ آف سچ اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی فی خود پے کر رہے ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر میں فرض کیجئے پاکستان سے باہر کہیں پڑھنے جاتا ہوں اور میں جا کے وہاں پہ پیزا بوائے کے طور پہ کام کر رہا ہوں, تو وائی ناٹ ان کہ میں پاکستان میں کسی مال کے اوپر چند گھنٹے کام کر رہا ہوں اور میں اپنی ٹیوشن فی ارن کر رہا ہوں. تو یہ لائف ایک کنٹینیوس اسٹرگل کا نام ہے. جب آپ اس اسٹرگل سے گزرتے ہیں تو وہ آپ کو ایکوپ کرتا ہے. ہم چونکہ انفارچونیٹلی ہمارا کمفرٹ زون ہے, اور آپ کو پتہ ہے کمفرٹ زون خراب کرتا ہے ہمیں, تو ہمارے پیرنٹس کو یا سوسائٹی کو بھی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو گریجویٹس یونیورسٹی گریجویٹس ہیں ان کو انکریج کریں کہ آپ نے اسکل سیکھنے, آپ نے اپنی ٹیوشن فی خود ارن کرنی ہے, اور آپ نے اپنے جو کریئر ہے اس کو فوکس کرنا ہے, اور وہاں ہم ان کو گائیڈ کرنے کے لیے موجود ہیں کہ کون سا ڈسپلن آپ کے لیے بہتر ہے. دوسری ایک سائڈ اور بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمارے پبلک ایڈمنسٹریشن کے جو ایکسپرٹس ہیں, یا یوں سمجھ لیں کہ جو پریکٹیشنرز ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ان پریکٹیشنرز اور اکیڈیمیا کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کو برج کرنے کی ضرورت ہے؟ یعنی آپ نے اسٹوڈنٹس کو اس طرف لے کے آنا ہے, وہ صرف اس وجہ سے لے کے آنا ہے کہ وہ اس فیلڈ کو سمجھیں اور آگے آ کے اپنے ملک کے لیے اپنا رول پلے کریں. اب اس کے لیے ایک بہت بڑا گیپ مجھے نظر آتا ہے کہ جو اکیڈیمیا ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے, پریکٹیشنر اپنا کام کر رہے ہیں, اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ریلیشن شپ ہی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس آئیں, پڑھیں اور جا کے پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھیں بھی, وزٹ بھی کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم سب دیکھیے, اگر آپ بزنس ڈومین کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو یہ گیپ کمپیریٹیولی کم نظر آتا ہے. یعنی جتنے بزنس اسکولز ہیں وہاں پر جو کیس اسٹڈیز کا کانسیپٹ ایمرج ہوا, اس کی فلاسفی یہ تھی کہ جو انڈسٹری ریئل ٹائم پرابلم فیس کرتی تھی, انڈسٹری اپنے وہ پرابلم بھیجتی تھی بزنس اسکولس کو, بزنس اسکولس کیس اسٹڈیز کے طور پر پڑھاتے تھے اپنے بچوں کو, اور سولوشن جو ہے وہ مارکیٹ کو سینڈ کیا کرتے تھے, اور وہ سولوشن امپلیمنٹ ہوتے تھے, اور الٹیمیٹلی جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ یا سروس ڈیلیوری میں بہتری آتی تھی. پبلک سیکٹر سائڈ کے اوپر تھوڑے سا ہم آرتھوڈاکس رہے اس معاملے میں, شاید کچھ لمیٹیشنز رہی ہوں گی گورنمنٹ سائڈ کے اوپر یا پبلک ڈومین سائڈ پہ, لیکن میرا خیال ہے اب ریئلائزیشن موجود ہے. جامعات ایکسیس کر رہی ہیں, پریکٹیشنرز ایکسیس کر رہے ہیں, یہ سیمینارز کی صورت میں, کانفرنسز کی صورت میں, ورک شاپس کی صورت میں باقاعدہ سے انگیج کیا جا رہا ہے. ایون ایم او یو سائن کیے گئے ہیں بٹوین دی یونیورسٹیز اینڈ دی سرٹن ڈپارٹمنٹس, جہاں پر وہ اپنے مسائل کو جامعات کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. میں نے جب اپنا پولیسنگ کے اوپر کام شروع کیا تو نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ ہم نے جو ہے کہ ایم او یو سائن کیا اپنے ڈپارٹمنٹ کا, اینڈ آئی فیلٹ ویری گڈ کہ نیشنل پولیس بیورو میں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ہم نے جامعات کو انگیج کر کے جو پولیسنگ سرکل کے اندر پاکستان کے مسائل ہیں اس کا سولوشن ہمیں اسکالرس کی آنکھ سے دیکھنا ہے, اکیڈیمشنس کی آنکھ سے دیکھنا ہے. اس میں بہت زیادہ بہتری کی گنجائش ہے, بڑا روم ہے, اتنی بہتر کوانٹٹی میں کام پروڈیوس نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے, بٹ آئی ایم ہوپ فل, میں ہوپ لیس نہیں ہوں. تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. ایز ڈپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن آئی یو بی ہم انگیج کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ بیوروکریسی کو, پروونشل گورنمنٹ کو, ایون فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہم انشاءاللہ ان فیوچر انگیج کرنے جا رہے ہیں. تو آئی بلیو سو کہ اپ کمنگ 5 ایئرز میں ہم ایک اچھا جو ہے وہ انڈیجنس نالج پروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے, جو کہ نیشنل ڈیولپمنٹ میں ہماری کہیں نہ کہیں کوئی وائس ہوگی. میں ابھی آپ کو فرسٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہم نے ٹیکس کے اوپر ایک بڑا
کنکلوسیو قسم کا ایک سیمینار کیا، انکلوسیو تھا رادر، جس میں ہم نے اسٹیٹ بینک سے، ایف بی آر سے، انڈسٹری سے، ایگریکلچر سیکٹر سے اور ایون اکیڈیمشنز اکٹھے بیٹھے، ہم نے بجٹ کے اوپر بات کی، تجاویز پیش کی اور ہم نے وہ ریکمنڈیشن بھیجی منسٹری آف فائنانس کو کہ ہاؤ واٹ ساؤتھ پنجاب فیلز اباؤٹ دی فیڈرل بجٹ. میرا خیال ہے اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز ہمیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آخر میں اپنے اسٹوڈنٹس، اپنی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن، ایکیڈیمیا، پریکٹیشنر سب کو ایک مشترکہ میسج دینا چاہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آئیں، اپنے گورننس کو بہتر کریں اور اپنے ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا کریں، تو کوئی ایک میسج. جی بالکل عامر صاحب، میں جو اسپائرنگ اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ وہ بچے جنہوں جو اپنے انٹرمیڈیٹ سے فارغ ہوئے ہیں اور اپنے گریجویشن کی کسی ڈگری کو آپٹ کرنا چاہتے ہیں، مائی میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ پبلک ایڈمنسٹریشن بڑا ایک شائننگ ڈسپلن ہے. اگر وہ اس ڈسپلن کو آپٹ کرتے ہیں دے ول ناٹ ریگریٹ. اس کے بعد بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، اسٹارٹنگ فرام گورنمنٹ بیوروکریسیز ٹو دی پرائیویٹ سیکٹر. اچھا کریئر، اچھا فیوچر ان کا استقبال کرے گا. آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم سے ڈسکس کیجیے، بات چیت کیجیے، ہمیں پرکھیے. انشاءاللہ ہم آپ کو ایک کوالٹی انڈیویجول کے اندر کنورٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر شہباز علی خان، جنہوں نے بڑا ایک خوبصورت اور بصیرت افروز انسائٹ دیا. اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اویئرنیس پہ کام کریں اور ایک ریئل انفارمیشن آپ تک پہنچائیں. ایسی اویئرنیس دیں جو تھرل سے باہر ہو، جس میں کوئی ہک لائن کا کردار نہ ہو، جس میں کوئی سسپینس نہ ہو، جس میں کوئی ویوز لینے کا کوئی چکر نہ ہو. ہم ریئل میں ایک ایسی ایجوکیشن دینا چاہ رہے ہیں، کہ ایسی اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں جس میں ہمارے لوگوں میں ایک اچھا شہری بننے کا خواب ہو اور اچھا شہری بننے کی خواہش بھی ہو، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہیں. تو ہمارا یہ فورم آپ سب کے لیے ہے. آپ بھی اس فورم میں آ سکتے ہیں، اپنی بات چیت کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی بات بھی لوگوں تک پہنچائی جا سکے. اگلے کسی پروگرام میں ناظرین پھر آپ کو کسی ایسے ایکسپرٹ سے ملوائیں گے جو آپ کے لیے آپ کی معلومات میں، آپ کے علم میں اضافہ کرے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.